بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، اللہ رب العزت کا لاکھ بار شکر ہے کہ جس ذات غنی نے ہمیں سوموار کا مقدس دن دیا۔ اس دن کی اہمیت میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس دن کو میں پیدا کیا گیا تھا اور یہ وہ دن ہے کہ جس دن کو مجھے نبوت سے سرفراز کیا گیا۔ تو ناظرین، میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا معمول رہا کہ وہ سوموار کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماں بہنوں بیٹیوں، اس دنیا میں رہنا نہیں ہے، اس دنیا کو ہم نے چھوڑ کر جانا ہے۔ ایک تو ہماری یہ زندگی ہے، یہ زندگی کمرہ امتحان ہے۔ یہ رات آتی ہے تو پھر بھی امتحان ہے، صبح ہوتی ہے تو پھر بھی امتحان ہے، دن آتا ہے تو پھر بھی امتحان ہے، رات آ جاتی ہے، مغرب آ جاتی ہے تو پھر بھی امتحان ہے۔ یہ ایک ایک لمحہ ہمارا امتحان کے اندر گزر رہا ہے، اور جب اس جسم سے روح جدا ہوگی تو اس کے بعد ایک نئی زندگی ہمیں ملے گی جس کا نام ہے عالم برزخ، برزخ والی زندگی۔ یہ برزخ والی زندگی جو ہے، قیامت جب تک برپا نہیں ہوگی اس وقت تک یہ جو پیریڈ ہے، یہ جو وقفہ ہے، یہ عالم برزخ کا ہے۔ یہ دنیا ہے، اس دنیا کے اندر ہمارے جسم کا ایک کنٹیکٹ ہے، اس کا رابطہ ہے روح کا اور جسم کا۔ میرے اللہ نے انسان کو جب بنایا تو اس انسان کے اندر تین چیزیں رکھی۔ سب سے پہلے روح رکھی، اور اس کے بعد جسم کے اندر اللہ نے عقل رکھی، اور پھر اسی جسم کے اندر نفس کو رکھا گیا۔ اللہ رب العزت نے نفس کو، روح کو اور اس انسان کے عقل کو ایک وجود کے اندر تینوں چیزوں کو رکھ دیا۔ اب انسان پر یہ ڈپینڈ کرتا ہے، یہ انسان پر انحصار ہے کہ وہ اب کیا کرتا ہے۔ اللہ نے اس کو عقل دے دی ہے۔ اگر کسی کے ساتھ ظلم کرو گے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ ظلم ہے، آپ کا عقل مانے گا، لیکن اس کے باوجود اس نفس کی خواہش کے لیے کہ میرا بنگلہ بن جائے، میری گاڑی بن جائے، مجھے لوگ سلام کریں، میری واہ واہ ہو جائے، اس وقت آپ عقل کو اپنے پاؤں کے نیچے کچل دیتے ہو اور نفس کو خوش کر دیتے ہو، اور یہی شیطانی عمل ہوتا ہے۔ اسی کا اللہ رب العزت نے دن قیامت کے حساب لینا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ دنیا کمرہ امتحان ہے، اس دنیا سے ہم نے جانا ہے۔ میرے رب نے اس وجود سے روح کو الگ کرنا ہی کرنا ہے۔ تو جب روح اس وجود سے نکل جائے گی تو یہ عالم برزخ کا آگے نظام شروع ہو جائے گا، اور یہ جو عالم برزخ ہے، جب تک قیامت برپا نہیں ہوگی اس وقت تک یہ عالم برزخ ہوگا۔ برزخی زندگی جو ہے، حساب کتاب جو انسان کا ہے، وہ قیامت کے دن شروع ہوگا۔ اس سے پہلے عالم برزخ کے اندر انسان کا ایک بہت بڑا امتحان ہے، بہت بڑا امتحان ہے۔ یہ جو قبر ہے، قبر کے اندر اس کو میرے نبی فرماتے ہیں کہ عام گڑھا نہ سمجھو، یہ نہ سمجھو کہ یہ مٹی کا ایک گڑھا ہے،
یا تو یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا پھر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ ناظرین، یہ دنیا ایک امتحان ہے، یہ آگے قبر ہے، اس قبر کے اندر آپ نے جانا ہے۔ اگر آپ نے اس دنیا کے اندر اچھے اعمال کر لیے، اگر اچھا نظام چلا لیا، اللہ کے قرآن کو سینے سے لگا لیا، محمد مصطفیٰ کی غلامی کا دوپٹہ اپنے گلے میں رکھا اور رات کو میرے اللہ کے سامنے روتے رہے، اپنے گناہوں کی استغفار کرتے رہے، خدا کی قسم عالم برزخ والی زندگی میں سکون آ جائے گا۔ عالم برزخ والی زندگی میں سکون آ جائے گا۔ حساب کتاب تو قیامت کے دن ہوگا، لیکن یہ جو پیریڈ ہے آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے، یہ عالم برزخ والی زندگی شروع ہے جو ابھی تک ختم نہیں ہوئی۔ دیکھ لو کتنے 100 سال گزر چکے ہیں، صدیاں گزر چکی ہیں، لیکن ابھی بھی لوگ عالم برزخ میں ہیں، اور ہم نے بھی مر کر اسی عالم برزخ میں جانا ہے۔ جب قیامت آئے گی اس کے بعد حساب کتاب شروع ہوگا، یا جنت ملے گی یا جہنم ملے گی، لیکن اس دنیا کے اندر جو مختصر ترین وقت ہے، اسی میں آپ کا عالم برزخ والی لائف میں آپ کو یا نفع ہوگا یا نقصان ہوگا۔ اس لیے میں اپنے تمام بھائیوں سے یہ اپیل کروں گا، اپنی تمام ماؤں بہنوں بیٹیوں سے یہ اپیل کروں گا کہ خدا را اپنے قرآن کو، محمد مصطفیٰ کے فرمان کو، اللہ کے قرآن کو سینے سے لگا لو، ورنہ آگے ایک بہت بڑی گھاٹی ہے، بہت بڑا ایک امتحان ہے جو عالم برزخ میں ہے۔ آپ کے مرنے کے فوراً بعد وہ امتحان شروع ہو جائے گا، عالم برزخ والی زندگی شروع ہو جائے گی۔ ہم نے اس چینل پر اس سے پہلے بھی ویڈیو ایک اپلوڈ کی ہے۔ ہم نے قرآن مجید کا ایک اکیڈمی کا نظام شروع کیا ہے، جس میں الحمدللہ کوالیفائڈ اور اچھے حافظ، اچھے قاری وہ آپ کو پڑھائیں گے، وہ آپ کو پڑھائیں گے۔ ہماری ویب سائٹ ہے، وہ ڈسکرپشن میں آپ کو اس کا لنک مل جائے گا، آپ اس پر جب کلک کریں گے تو وہ ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی، اور اس میں مکمل ہم نے شیڈول بنا کر رکھا ہے قرآن مجید کو پڑھنے کا، حفظ کرنے کا، اس کے علاوہ تجوید، اس کے بعد نماز کا طریقہ کار، اس کے بعد دعائیں، اس کے علاوہ ایمان کی صفتیں جو ہیں وہ، اور دیگر جو اسلام کے ضروری ارکان ہیں وہ۔ تو میں آپ سے اپیل کروں گا کہ جن گھروں کے اندر میری آواز پہنچ رہی ہے، بچوں کو خدا را قرآن کی طرف لے کر آؤ، بیٹیوں کو اپنے قرآن کی طرف لے کر آؤ۔ اگر ان کے سینے میں قرآن آ جائے گا، اگر ان کے سینے میں قرآن آ گیا تو آپ کی قبر کے اندر خدا کی قسم آپ کو سکون ملے گا، آپ کو سکون ملے گا۔ جب وہ ادھر ہاتھ اٹھا کر پڑھیں گی کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ، اور سورۃ اخلاص اور قرآن کی صورتیں پھر آپ کی روح کو پہنچائیں گی، تو عالم برزخ میں صرف یہی آسرا ہوگا۔ اپنے بچوں کو تعلیم دو، اور ادھر ہم نے مکمل وہ شیڈول بتا دیا ہے آپ کو، اور اس کے بعد آپ جب ویب سائٹ اوپن کریں گے تو اس میں مکمل طور پر جن بندوں نے یا لڑکی لڑکے بچوں کو جو بھی پڑھانا ہے وہ پیکج ہے، وہ پیکج سلیکٹ کر کے آپ نے میسج کر دینا ہے، اس کا رپلائی انشاءاللہ ہماری ٹیم آپ کو کرے گی، اس کے مطابق بچوں کو دین کی طرف لے کر آ جاؤ۔ خدا کی قسم اسی میں بہتری ہے۔ یہ گانے، یہ انگریزوں کے معاملات، یہ دنیا، یہ عارضی ہے، چھوڑ کر جانا ہے۔ خدا را اپنے بچوں کو اللہ کے قرآن کی طرف لے کر آ جاؤ، اللہ کے قرآن کی محبت ان کے دلوں میں ڈالو، انشاءاللہ آپ کی بھی زندگی روشن ہو جائے گی اور آخرت والی زندگی بھی۔ آخر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ سوموار کا دن ہے، صبح اور عصر کی نماز کے بعد اول و آخر 3 بار درود شریف پڑھنے کے بعد اللہ کے قرآن کے اندر ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورۃ اخلاص۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ جو بندہ 3 مرتبہ پڑھ لے اور ترازو کے ایک سائیڈ پر پورے قرآن کا ثواب، اور 3 دفعہ سورۃ اخلاص کو پڑھ لیا جائے اور اس کا ثواب اگر اس کو تولا جائے تو دونوں کا برابر ہے، پورے قرآن کا ثواب ہے 3 دفعہ پڑھنے سے۔
آپ نے اول و آخر 3 بار درود شریف پڑھ کر اور 3 بار سورۃ اخلاص کو پڑھ کر اللہ کا ایک نام ہے یا رزاق، یا رزاق، اس کو پڑھو ایک تسبیح پورے 100 دانوں والی۔ اس کے بعد اپنے رب کے حضور اللہ سے مانگو، رزق کی دعا کرو، عزت کی دعا مانگو۔ یہ انتہائی مجرب اور طاقتور وظیفہ ہے، جن لوگوں نے کیا ہے انہوں نے اپنی زندگی کو بدل لیا ہے۔ ناظرین، انہوں نے اپنی زندگی کو بدل لیا ہے۔ ان کے گھر میں آج امن ہے، ان کے گھر کے اندر آج سکون ہے، ان کے گھر کے اندر فتنہ فساد نہیں۔ آج میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے امیر ترین لوگ ہیں، ایک آدمی ملا تو ایک بہترین باغبانی، بہترین فریش لیمن فروٹ، تو جب میں ادھر کھڑا ہوا تو ایک بزرگ سے آگے میں نے کہا کہ السلام علیکم، انہوں نے کہا وعلیکم السلام۔ میں نے کہا بزرگو یہ کس کے ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ یہ 2 بندے ہیں، ایک مرد اور ایک بیوی، ہر وقت آپس میں لڑتے رہتے ہیں اور ان کو کوئی سکون نہیں، جاتے ہیں ڈیوٹی پر، شام کو آتے ہیں، مجھے سارا دن میں ادھر رہتا ہوں، انہوں نے مجھے کہا ہے کہ یہ کھاؤ پیو عیاشی کرو، میرے لیے یہ سب کچھ اللہ نے مجھے دے دیا ہے۔ وہ مالک ہونے کے باوجود ان کی آپس میں لڑائیاں ہی نہیں ختم ہوتی، انہوں نے کھانا کیا ہے؟ وہ جب اکٹھے ہوتے ہیں تو آپس میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو مجھے انہوں نے خود کہا ہے کہ یہ سب کچھ کھاؤ پیو عیاشی کرو۔ جب اللہ دیتا ہے تو ایسے دیتا ہے۔ اس کے بچے الحمدللہ اچھے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، اچھا نظام ہے۔ تو اس لیے ہم نے جو آن لائن قرآن کا ایک سسٹم شروع کیا ہے، تو اس میں الحمدللہ جو لوگ آئیں گے انشاءاللہ ان کی زندگی بدل جائے گی، اور گھروں کے اندر اللہ کا قرآن جب پڑھا جائے گا تو گھروں کے اندر سکون آئے گا، گھروں کے اندر امن آئے گا، گھروں کے اندر پیار آئے گا، ایک دوسرے کے ادب کا پتہ چلے گا، کیونکہ دین کا علم جو ہے واحد وہ علم ہے جو گھروں کے اندر امن لا سکتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔